نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تبوک پہ گئے، واپس آ رہے تھے، مقام جارانہ کے قریب حضور پہنچے، جہاں سے بہت سارے حاجی بڑا عمرہ کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق سے دل بھی کہتے ہیں یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ میں ایک رات وہاں سویا ہوں تو مجھے 70 مرتبہ محبوب علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ 70 مرتبہ محبوب وہاں سے واپس آ رہے تھے، اس مقام پہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا بلاؤ بے بلال کو۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی تو وہاں نا 4-5 لڑکے کھیل رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں ایک حضرت ابو معذورہ بھی تھے، 15 سال عمر تھی۔ حضرت بلال نے اذان دی تو وہ بھی نقلیں اتارنے لگے، چونکہ حضرت بلال کی زبان بلالی تھی نا، تو نقلیں اتارنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑی ذمہ داری سے روایت عرض کر رہا ہوں، حضور نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا کو بھیجا۔ ایک روایت حضرت عمر بھی ساتھ تھے، فرمایا جاؤ ان لڑکوں کو پکڑ کے لاؤ۔ صحابہ کہتے ہم گئے تو بچے تھے، دوڑے، کسی طریقے سے پکڑ کے لائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ بھائی بلال کی نقلیں کون اتار رہا تھا؟ بلال کی نقلیں کون اتار رہا تھا؟ عجیب لطف بن گیا، بولو کون نقلیں اتار رہا تھا؟ عجیب ذائقہ ہے یار، عجیب منظر نہیں کہ بلال کی کوئی نقل بھی اتارے تو محبوب کہتے ہیں بلا کے لاؤ۔ اور کون نقل اتار رہا تھا میرے بلال کی؟ یہ مسلم میں بھی ہے، اصحابہ میں بھی، دیگر کتب حدیث میں، کتب سیرت۔ تو میرے محبوب کا بھی انداز نرالا نا، حضور حکیم ہے، حضور حکیم ہے۔ فرمایا تم نے اذان کے لفظ تو سنے ہیں نا؟ کہا سنے ہیں۔ فرمایا چلو باری باری سناؤ۔ محبوب نے سن لیا نا، فرمایا چلو باری باری سناؤ۔ اب بچے کیا کرتے، پہلے تو تہیا کر لیا کہ بتانا نہیں، نقلیں اتار رہے تھے حضرت ابو معذورہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو باری باری سناؤ۔ پہلے حضور نے اجتماعی طور پہ پوچھا تم نے سنی ہے اذان؟ کا سنی ہے، چلو باری باری سناؤ۔ اب چونکہ کہہ بیٹھے تھے کہ سنی ہے، اب کیا کرتے، سنانی تھی۔ ایک نے سنائی، حضور نے فرمایا تو جا۔ دوسرے نے سنائی، فرمایا تو بھی جا۔ تیسرے نے سنائی، کہا تو بھی جا۔ چوتھے نے سنائی، تو بھی جا۔ چھٹے 7ویں نمبر پہ ابو معذورہ کہتے ہیں میرا بھی نمبر لگ گیا۔ عمر تھی 15 سال، پر بس کسی کی نظر پڑ گئی، اس کی پڑ گئی جس کی نظر بیڑا پار کر دیتی ہے۔ اللہ کرے کسی کی نظر پڑ جائے، کام بن جائے۔ تیری ایک نظر کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ایک نظر کرم کرو۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، محبوب علیہ السلام اب چھٹا 7واں نمبر لگا تو کہا تو بھی سنا۔ تو ابو معذورہ سریلے تھے، کانوں میں انگلی لی، حضرت بلال کی نقل اتاری تو بڑی پیاری۔ حضور نے فرمایا جو باقی بچے ہیں وہ بھی سارے جاؤ، بندہ مل گیا ہمیں۔ ابو معذورہ کہتے ہیں میں کانپنے لگا، ادھر والے بھی چلے گئے، ادھر والے بھی، میں بیچ میں رہ گیا۔ فرمایا پھر سناؤ۔ کہتے ہیں 2 دفعہ سنایا۔ فرمایا نہیں یار مزہ آیا، پھر سناؤ۔ کہتے ہیں 3 دفعہ جب میں سنایا تو میں نے محبوب کے چہرے پہ روشنی دیکھی۔ اور سجنوں بلال کی کوئی نقل اتارے تو صحیح۔ کہتے ہیں روشنی دیکھی، حضور اٹھے اور حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اللہم بارک فیہ، اللہم بارک فیہ وہدہ الی الاسلام۔ یہ میرے محبوب کے لفظ ہیں۔ نبی پاک نے کہا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کے رستے کی ہدایت بھی دے دے۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں سر پہ ہاتھ اور ادھر دعا، بس میرا کام بن گیا۔ فرماتے 15 سال کی عمر میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا، میں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں سنو دوستو، کلمہ بھی پڑھ گیا، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینوں تے میں نو کھیڈاں پھول دیا میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں۔ کہتے ہیں میں نے نا فوراں پوچھا عمر کتنی؟ 15 سال۔ فوراں کلمہ حضور میری ڈیوٹی، فرمایا انت مؤذن، انت مؤذن، تو مؤذن ہے۔ حضور کہا؟ فرمایا فی المکہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلال اذانے پڑے گا مدینے میں اور تو اذانے پڑے گا مکے میں، میں تجھے مکے کا مؤذن۔ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بکریاں چرانے والا،
میں کھیل کود کرنے والا، مصطفیٰ نے مؤذن بنا دیا۔